ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سب جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ ان گنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہے، اور جب بھی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو شہدائے اسلام، چاہے وہ حضرت سیدنا امیر المومنین مراد رسول، مرید رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، یا پھر سید الشہداء مظلوم کربلا شہزادہ قبا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات ہو، یا آپ کے خاندان کے وہ افراد ہوں، ہر مسلمان ان کی محبت میں یادگیری ان کو کرتا ہے، خراج عقیدت بھی اپنے اپنے انداز میں پیش کرتا ہے۔ واقعات کو یاد کر کے ان کی محبت میں آنسو بھی نکلتے ہیں، مگر ان کے عزم، ان کے حوصلے، ان کی جرت، ان کی بہادری ان کو داد دیے بغیر نہ صرف رہتا نہیں ہے بلکہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ الہی جب بھی ایسا موقع آئے ہمیں حسینی زندہ رکھنا اور حسین کی طرف میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس لیے پورا مہینہ اہل سنت والجماعت نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہوئے جس کا بھی کوئی یوم آتا ہے ہم اس کے یوم کو مناتے بھی ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش بھی کرتے ہیں، چاہے وہ 18 ذو الحج حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہو، چاہے وہ 21 رمضان مبارک حیدر کرار مولا مرتضیٰ شیر خدا کا یوم ہو، چاہے جو ہے وہ یکم محرم حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہو، یا پھر جو ہے وہ 22 جمادی الثانی تاجدار صداقت خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم سب کو سلام بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب محرم ہوتا ہے تو ہم بالخصوص، بالعموم تو سب کا ذکر ہوتا ہے لیکن بالخصوص ہم شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پورا مہینہ اللہ کے فضل سے ہم ذکر حسینی بھی کریں گے، پیغام حسینی کو بھی یاد رکھیں گے، بیت حسینی بھی کریں گے اور تجدید بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ، جب تک زندہ ہیں ہم اس پیغام کو لے کے چلتے رہیں گے۔ برادران اسلام، قرآن کریم نے اس بارے میں وضاحت فرمائی، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، میرے اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں فساد برپا نہ کرو، امن اور چین اور آرام اور سکون سے اس زمین پہ رہو اور فساد برپا نہ کرو، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم فساد کرنے والے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے۔ یہ وہ فسادی جواب دیتے ہیں جب اللہ کا کلام ان کا اللہ فرماتا ہے ان کو، جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کرتے تھے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو وہ کہتے قالو، وہ جواب دیتے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو میرے اللہ نے فرمایا نہیں، ان سے کہہ دو الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، فرمایا خبردار، تحقیق ان سے کہہ دیجئے کہ یہی ہم المفسدون، یہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔
ان کو عقل نہیں ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ اپنی عقل و دانش سے کام نہیں لیتے ہیں، ان کو بات سمجھ آتی نہیں ہے کہ فساد کسے کہتے ہیں اور اصلاح کسے کہتے ہیں، تو اپنے من میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں مگر حقیقت میں یہ فسادی لوگ ہیں۔ برادران اسلام، فساد ہوتا کیا ہے؟ زمین میں فساد کیا ہے؟ جو مخلوق زمین پہ رہتی ہے، بالکل میں انسانوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ انسان مختلف رنگ و نسل کے ہیں، مختلف قبیلوں سے ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ سب کے سب میرے اللہ وحدہ لا شریک کی مخلوق ہے۔ یہ ظاہری تفاوت اور ظاہری تقسیم، یہ ظاہری جو فرق ہے، اگر صرف اس حد تک ہو کہ جیسے رنگ کا ہے، لیکن ایک دوسرے کے رنگ کی وجہ سے اس پہ جو ہے وہ فخر اور غرور نہ ہو، یہ جذبہ نہ ہو کہ جی میں گورا ہوں تو میں افضل ہوں، یہ کالے ہیں تو یہ کمتر ہیں، یا اس بات کی بات کرے کہ جی میرے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے تو میں افضل ہوں، اور یہ جو ہے یہ ابتر ہے، یہ کمتر ہے۔ اگر طاقت کی وجہ سے اپنے اس وہم اور گمان میں رہتا ہے کہ میری نسل، میرا قبیلہ، میری زبان، میرا پیسہ، میری دولت، میری ذات جو ہے وہ انسانوں سے افضل ہے، تو یہ یاد رکھیے گا یہ وہ فسادی سوچ ہے۔ اگر اس سوچ کو نافذ کرنے کے لیے کام کرے تو یہ زمین میں فساد کہلوائے گا۔ اسی طرح انسانوں کے عقائد مختلف ہو سکتے ہیں، انسانوں کے اندر یہ فرق ہو سکتا ہے، ان کی سوچ میں، ان کے زاویہ نگاہ میں، کہ یہ فرق ممکن ہے کہ ایک جو ہے ہم الحمدللہ رب العالمین ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اب جو اللہ کو نعوذ باللہ وحدہ لا شریک نہیں مانتے، مشرکین ہیں، کفار ہیں، جیسے ہندو وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ ان کی سوچ کا فساد ہے، ان کی سوچ میں کجی ہے کہ وہ اس بات کو، سادی سی بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ مٹی اور پتھر کے بت جو ہیں یہ تمہارے خدا نہیں ہیں۔ جو بننے میں کسی کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا، خدا تو وہ ہوتا ہے جس کی ساری کائنات محتاج ہوتی ہے، جس کی ساری کائنات محتاج ہوتی ہے، وہ اللہ ہوتا ہے، وہ الہ قابل عبادت پرستش کی لائق ہوتا ہے۔ لیکن یہ ان کی سوچ میں فساد ہے، فکر ٹیڑھی ہے، بات کو سمجھ نہیں پاتے، شعور نہیں رکھتے، تو یہ ان کی گمراہی ہے، شرک ہے اور کفر ہے۔ مگر جب وہی بات اس بات کو دنیا میں نافذ کرنا شروع کر دیں، جیسے آج ہندوستان میں ہو رہا ہے کہ جی ہم ہندوستان کی زمین پہ وہی رہے گا جو نعوذ باللہ ان بتوں کی رام کی پوجا کرے گا۔ پاکستان بھی اسی لیے بنا تھا 1947 میں کہ وہ کہتے تھے جس نے ہندوستان میں رہنا ہے وہ ہندو بن کے رہے، یہ مسلمان کو گوارا نہیں، ہم تو تختہ دار پہ بھی ہوں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یا اللہ ہمیں زندہ بھی مسلمان رکھنا، ہماری موت بھی مسلمانوں کی طرح ہو۔ مسلمان کبھی کسی اور کی پوجا نہیں کر سکتا، یہ نہیں چل رہا یار، کسی کی پوجا نہیں کر سکتا اللہ کے سوا، تو یہ ان کی فکر میں فساد ہے۔ جب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اس کے جو ہے وہ پریکٹیکلی پروملگیشن کے لیے کام کریں گے، جب یہ کریں گے کہ نہیں ہم نے اپنی سوچ کو، غلط سوچ کو نافذ کرنا ہے، تو نفاذ کے لیے جب وہ طاقت کا استعمال کریں گے تو پھر وہ زمین میں فساد کا سبب ہوں گے، کیونکہ پھر اہل حق میدان میں کھڑے ہو جائیں گے۔ خبردار، یہ تمہاری سوچ تو ہو سکتی ہے، اپنی سوچ کو اپنی حد تک رکھو، اس کو ہم پہ نافذ نہ کرو، یہ حق ہے جو نفاذ کے لیے آیا ہے، باطل کبھی نفاذ کے لیے آ ہی نہیں سکتا۔ تو برادران اسلام یہ ان کی سوچ ہے۔ تو زمین میں فساد، ٹیڑھی سوچ، یوں کہہ لیجیے، اگر میں ایک جملے میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں تو اس کا مطلب ہے کہ جو وحی کے خلاف کام کرتے ہوئے، وحی کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے ہوئے، وحی کے خلاف جو قانون ہے اس کو نفاذ کی کوشش کرے گا تو وہ قرآن کی نظر میں وہ فساد فی الارض کا سبب ہوگا۔ اب تلوار ہندو بھی اٹھاتا ہے، کشمیر میں انہوں نے اٹھائی، فلسطین میں یہودیوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں، برما میں بدھ متوں نے اٹھائی ہیں، تو یہ ان کا
تلوار اٹھانا یہ فساد فی الارض ہے، وہ مسلمانوں کو جینے کا حق نہیں دیتے ہیں۔ اور اگر بدر کے میدان میں میرے نبی کے غلام تلوار لے کے میدان میں آ جائیں تو جو کفار ہیں وہ وحی کے خلاف چلتے ہیں، نبی کے غلام وحی کے نفاذ کے لیے چلتے ہیں۔ تو جو وحی کے احکامات اور قانون خدا بندی کے نفاذ کے لیے کام کرتا ہے وہ فساد نہیں کرتا، جو اس کے خلاف کام کرتا ہے وہ زمین میں فسادی قرار دیا جاتا ہے۔ فساد وحی کے خلاف کام کرنا ہے، خدا کے قانون کو چیلنج کرنے ہیں، یہ فساد ہوتا ہے۔ برادران اسلام، میں آپ کو اگر عقلی مثال دینا چاہوں، ایک شخص رات کے اندھیرے میں ایک سنسان جگہ پہ کھڑا ہو کے ہاتھ میں خنجر لے کے کھڑا ہو اور راہگیروں کو لوٹے، تو چاہے ان کو خنجر سے ضرب نہ دے، صرف ان کو ڈرا دھمکا کر ان کے مال کو لوٹنا شروع کرے تو وہ فسادی ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ نیک نیت شخص جس کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، اگر وہ کسی مریض میں اگر اس میں ناسور پھیل جائے، اللہ سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، اگر اس کے جسم میں ایسا زہر پھیل جائے، اس کے جسم میں کینسر پھیل جائے، اگر اس کے دوری کے لیے وہ جو نشتر لے کے اس کے جسم کو کاٹے، وہ نہیں کاٹتا، صرف ڈرا کے مال لیتا ہے، وہ شخص فسادی ہے۔ اور یہ جسم کو کاٹ کے ہمارے جسموں سے وہ اس ناسور اور کینسر کو رفع کرتا ہے، تو اس کو فسادی نہیں کہا جائے گا۔ کیوں کہ یہ بچانے کے لیے کرتا ہے، وہ جو ہے وہ لوٹنے کے لیے کرتا ہے۔ تو اسلام کا جو ہے تصور جہاد وہ بچانے کے لیے ہوتا ہے، دنیا میں بھی عزت کے لیے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ کہ لوگوں یاد رکھو، اس حالت میں نہ مر جانا، جہالت کی موت نہ مرنا، کفر کی موت نہ مرنا، شرک کی موت نہ مرنا، جب بھی موت آئے تو یہ موت مرنا کہ میرا رب بھی راضی ہو، میرا مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ تو برادران اسلام، اسی کو قرآن نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ کرو، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بالاتفاق سب کہتے تھے نعوذ باللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نہ باشد، ہم فساد نہیں کرتے، ہم تو زمین میں لات، عزا، منات، ہبل کی عبادت کا درس دیتے ہیں، ان بتوں کی پوجا پاٹ کا پیغام دیتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ یہ کعبے کے اندر جو بت ہیں یہ پاک ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، اس سوچ کو تمہیں ختم کرنا ہوگا، کعبے میں رہنے والے بت تمہارے اپنے بنائے ہوئے جھوٹے ہیں، سچا وہ ہے جس نے اس کعبے کو آدم علیہ السلام کو بھیجا اور کعبے کی تعمیر کروانے والا رب ہے۔ تو زمین میں فساد کون پھیلاتا ہے؟ جو قرآن کے خلاف کرتا ہے۔ زمین میں فسادی کون ہے؟ جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمودات کا جھٹلانے والا ہے۔ زمین میں فسادی وہ ہے جو وحی کے خلاف اٹھتا ہے، زمین میں فسادی وہ ہے جو قرآن و سنت اور قانون شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، وہ فسادی ہے۔ آج بھی بدقسمتی کے ساتھ ہمارے جب قرآن نے طے کر دیا اس بات کو کہ یاد رکھو مسلمانوں، یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہیں دین سے پھیرنے کے لیے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح جہنم کا ایندھن بن جاؤ، تو مسلمانوں یاد رکھو کبھی بھی تم ان یہود و نصارہ سے اس طرح کی محبتیں نہ بڑھا لینا جو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ مگر وہ لوگ جو عرب کی سرزمین پہ بیٹھ کے فلسطین کے مسلمانوں کے خون کی ہولی دیکھ کر ان کو بلبلاتے بچے نظر نہیں آتے، ان کو بیوائیں اور یتیم نظر نہیں آتے، ان کو وہ آگ اور بارود کی وہ بارش نظر نہیں آتی، اور اپنے دنیا کے مال، دنیا کی دولت، دنیا کا پیسہ، دنیا کی جاگیر اور دنیا کی زندگی اور دنیا کے ظاہری
ختم ہونے والے نفع کے لیے وہ فلسطین کے شہیدوں سے جو ہے وہ غداری کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو یاد رکھ لو وہ زمین میں فساد کا سبب ہے۔ اگر کوئی شخص محمد بن قاسم کی طرح، سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح میدان میں نکلے اور فلسطین کو بچانے کے لیے، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی عزت اور ناموس کے لیے، اور یہودیوں کو بتانے کے لیے کہ بیت المقدس جو ہے وہ میرے خدا کا گھر ہے، ہمارے لیے محترم ہے، ہم مسلمانوں کے خون کا سودا بھی نہیں کریں گے، ہم بیت المقدس کی عزت کے رکھوالے بن کے نکلیں گے۔ تو جب وہ کوئی ایسا شخص اعلان کرے، کہتے ہیں جی یہ فساد برپا کرتا ہے، دیکھو جی انہوں فلسطین دا زیادہ محبت ہے، تم اپنے معاملے اپنے غرض سے غرض رکھو، تمہیں فلسطین کے مسلمانوں سے کیا، تمہیں کشمیر کے مسلمانوں سے کیا، تمہیں برما کے مسلمانوں سے کیا؟ ارے نہیں، مسلمان کو ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا امت مسلمہ جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، پوری دنیا کے زمین کے سینے پہ جہاں جہاں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے وہ ایک جسم ہے، اور جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، پوری امت کو تکلیف برداشت کرنی ہوتی ہے۔ ہم کبھی بھی فلسطین کی ماؤں کی سسکیوں کو بھول نہیں سکتے، ہم کبھی بھی کشمیر کی بیٹیوں کی چیخوں کو بھول نہیں سکتے، ہم برما میں مسلمانوں کے گلے کٹے ہوئوں کو بھول نہیں سکتے، ہم عراق شام میں ہم الحمدللہ جسد واحد ہیں۔ ہم آج ان کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے دنیا کے نفع کے لیے یہودیوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ ارے ناجائز تو بچے کا وارث کوئی نہیں بنتا، تم نے ناجائز ریاست کا وارث کیسے بنا لیا؟ بالکل اسرائیل جو ہے وہ زمین کے سینے پہ ناجائز ریاست ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی کہتے تھے۔ اور پاکستان میں بھی بسنے والے وہ نام نہاد لیڈر جو ایک ایک کر کے اب ایکسپوز ہو رہے ہیں، جن کی فطرت باہر نکل رہی ہے، جن کو پاکستان اور اسلام سے زیادہ، جن کو دیگر کفار کا جو ہے وہ مفاد عزیز ہے، وہ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں۔ ہم اندھی عقیدت نہیں رکھتے، نہ کسی مولوی صاحب کے ساتھ، نہ کسی پیر صاحب کے ساتھ، نہ کسی لیڈر کے ساتھ۔ ہماری عقیدت جو ہے وہ مصطفیٰ سے ہے، مصطفیٰ کے اصحاب سے ہے، مصطفیٰ کی آل سے ہے۔ جو ان کے دم بھرنے والا ہوگا وہ ہمارا لیڈر ہے، ورنہ ہم بڑے بڑے بت نہیں دیکھتے۔ مسلمان یہ وہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں۔ یہ کیسی قیادتیں ہیں جو اسرائیل کے ایشو پہ بھی چپ ہیں، اور وہ عرب کے وہ متحدہ عرب امارات کتنے بدبخت ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں ہے اسرائیل تمہیں کھا جائے گا، تمہارے آنے والی نسلوں کو برباد کر دے گا۔ کس طرح کی لوگ سوچ لے کے نکلے ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے فرمایا، خال کے ارض و سما، مال کے ارض و سما نے فرمایا، یہ جو اپنے آپ کو جو ہیں بڑے اصلاح کرنے والے سمجھتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، ان سے کہا جاتا ہے نہ فساد کرو فی الارض، زمین کے اندر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ فرمایا نہ فساد کرو وہ لوگ جو اس وقت یہودیت کے پیروکار بن گئے، جو اس وقت فلسطین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، لاکھوں مسلمانوں کے خون کا سودا کر رہے ہیں۔ ارے کیسے مومن ہو کہ اسلام سے بیزار ہو تمہیں؟ کہاں گیا تیرا ایمان؟ کہاں گیا تیری توحید کا نعرہ؟ کہاں گیا محمد الرسول اللہ کا علم؟ کہاں چلا گیا ارے تیرا اسلام کی محبت کا دم بھرنا؟ کہاں چلا گیا وہ نبی کا فرمان کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے؟ ارے یاد رکھنا، ہم نبی کے غلام، چاہے فلسطین کو تکلیف ہو، کشمیر میں مسئلہ ہو، برما میں ہو، جہاں جہاں مسلمان ہیں، ہم سب جو ہیں ایک ہیں۔ وہ بدبخت ہے جو مسلمانوں سے غداری کرے، جو اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے۔ کیسے مومن ہو کہ اسلام سے بیدار
ہو تمہیں، مل کے میرے ساتھ کہیں کیسے مومن ہو، کیسے کہ اسلام سے بیزار، کیسے اسلام ہے؟ میرے اللہ نے فرما دیا کبھی بھی شہود و نصارہ، یہ مشرکین، یہ کفار تم سارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے محب نہیں ہو سکتے، تمہیں یہ حق سے بچہ ہے وہ لے کے جانے والے، باطل کی طرف لے کے جانے والے، ایک طرف قرآن بھی پڑھتے ہو، دوسری طرف قرآن کے خلاف بھی کرتے ہو، ارے کیسے مومن ہو کہ اسلام سے بیزار، کیسے مومن ہو کہ اسلام سے بیزار ہو تمہیں، اور کیسے لیڈر ہو، کیسے لیڈر ہو کہ باطل کے طرفدار ہو تمہیں، ارے کیسی قیادت، کیسی سیادت، کیسا علم، کیسی داڑھی، کیسی دستار، کیسے جبے، ارے کیسی تسبیح پکڑ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ آج وقت ہے برسرے ممبر کہہ دو، برسرے جو ہے وہ بازار کہہ دو، سرے دار کہہ دو، پوری دنیا کو پتہ چل جائے اسرائیل کل بھی ناجائز تھا، آج بھی ناجائز ہے، ہم فلسطینیوں کے کل بھی ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں، ہم کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم برما کے مسلمان، وہ ہماری بیٹیاں، وہ ہماری بہنیں، وہ ہماری مائیں، ارے کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ آج وقت ہے اپنے آپ کو نبی کے غلام ظاہر کرو، کیسے لیڈر ہو، کیسے لیڈر ہو کہ باطل کے طرفدار ہو تمہیں، اور کیسے مومن ہو کہ قرآن سے بیزار ہو تم، کیسا تم نے ڈھونگ رچا رکھا ہے اس لبادے کے اندر، کبھی مذہب کا لبادہ، کبھی جمہوریت کا لبادہ، کبھی خدمت خلق کا لبادہ، نعرے کچھ اور ہیں، کردار کچھ اور ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت، ہم پاکستانی محب وطن، ہمارے نزدیک دنیا کائنات میں جہاں کلمہ حق پڑھنے والا، توحید و رسالت کی گواہی دینے والا، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا باپ ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری ماں ہے، یاد رکھیے ہماری وہ بہن ہے، ہم ان کی عزت کے بھی پہرے دار ہیں، ہم ان کے عقیدے کے بھی پہرے دار ہیں۔ اس لیے یہ لوگ فسادی ہیں جو زبان اور دل میں فرق رکھتے ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، خال کے ارض و سما نے فرمائے لوگ جڑے فساد کرنے والے، زمین کے سینے پہ فساد برپا کرنے والے، یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدو فی الارض، وہ زمین میں فساد نہ کرو، قرآن نے ان کے پھر جواب لکھا، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں ارے ہم فساد والے نہیں، ہم انتشار والے نہیں، ہم تو امن والے، ہم تو جو ہے عالم امن عالم کے جو ہے ضمانت دینے والے، ہم دنیا سے جو ہے مسائل ختم کرنے والے، ہم حقوق انسانی کے علمبردار ہیں۔ مگر میرا رب ذوالجلال فرماتا ہے ان کے کھوکھلے نعروں پہ نہ آنا، ان کی تقریروں پہ نہ آنا، ان کے جو ہے تم نے داڑھی دستار جبہ نہیں دیکھنا، ان کی بہترین لفاظی کو نہ دیکھنا۔ قالوا انما نحن مصلحون، قرآن نے جواب دے دیا یا اللہ کیا یہ امن والے؟ فرمایا نہیں، یہ امن والے نہیں۔ اگلی آیا کریمہ میں میرے رب نے فرمایا الا انہم ہم المفسدون، ہم المفسدون۔ یہ قرآن میرے سامنے ہے، وہ کہتے ہیں ہم مصلحون، ہم مصلح ہیں دنیا میں، we are the reformers, we want peace, we want human rights, we want the restoration of the discrimination, we want to eliminate the discrimination۔ لیکن قرآن اس کے جواب میں کہتا ہے نہیں، یہ دھوکے باز ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ یا رب العالمین یہ کون ہیں؟ فرمایا لا
الا انہم ہم المفسدون، یہ خود فسادی ہیں، خود فساد کرنے والے، زمین کو فساد کا مرکز بنانے والے یہ کون لوگ ہیں؟ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، یہ خود جو ہیں عقل نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کدھر جا رہے ہیں۔ مولا ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ فسادی کون ہے؟ یہ جھوٹی تقریریں کرنے والے، یہ کھوکھلے نعرے لگانے والے، یہ اسلام اور مذہب کا لبادہ اوڑھنے والے، یہ جمہوریت اور حقوق انسانی کی بات کرنے والے۔ فرمایا میرے رب ذوالجلال نے ان کی نشانی میرے اللہ نے قرآن میں فرما دیا، فرمایا میرے رب ذوالجلال نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اونچا کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا ان کی نشانی کیا ہے؟ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یا اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ یہ تو مومن بن کے آتے ہیں۔ ان عرب امویہ والوں کی تم ذرا وردیاں تو دیکھو، ستیاں پہ بھی جبہ نہیں لاندے، سفید رومال اور تسبیح پکڑی ہوئی ہے، دوسرے دن کعبے کی زیارت کو جاتے ہیں۔ یا اللہ یہ تو بڑے نیک نظر آتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی ان کی ایک مخلوق پائی جاتی ہے اسی جنس کی، کہ وہ بھی آ کے تو کہتے ہیں جی ہم اسلام اور ہم جو ہے دین کے ٹھیکیدار، ہم پاکستان کے وفادار۔ یا رب العالمین اب ان سے ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ رب نے فرمایا قرآن نے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا۔ قرآن پڑھو، تمہیں دھوکے بازوں کے دھوکے کا بھی پتہ چلے گا، تمہیں فراڈیوں کے فراڈ کا پتہ چلے گا، تمہیں مکاروں کی مکاری کا پتہ چلے گا، تمہیں عیاروں کی عیاری کا پتہ چلے گا۔ مولا کیسے؟ فرمایا وَإِذَا، جب ان سے کہو گے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ارے ایمان لے کے آؤ، وہ کہیں گے ہم تو ایمان لا چکے، ہم توحید کو ماننے والے، ہم رسول اللہ کو ماننے والے، ہم ختم نبوت کو ماننے والے، ہم جو ہیں صحابہ کے وفادار، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے، ہم تو ایمان لائے ہیں۔ رب نے فرمایا نہیں، ان سے کہو ایمان اپنی مرضی کا نہیں، کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ نا جیسے ابو بکر صدیق لے کے آئے تھے۔ ادھر رینج وقت سب بھی تھوڑی نما نہیں لے آنگا، نما نہیں لے آنگا، میں تو ایسا نما لوں گا، تھوڑا ریم سوکھیاں کرو تھوڑا۔ کیسے پتا چلے گا نا؟ جسے ہوتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس جائے تو تھرمامیٹر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یو کین کیپ انڈر دا آرم پٹ، بغل میں رکھو یا منہ میں تھرمامیٹر رکھو۔ ہن ایک نواں نکلیا جڑا کرونا چیک کرتا ہے، جو پستول ہوندی، چیک کرو جی، وہ اس کے ٹمپریچر کو بتاتا ہے کہ یہ جی اس کو بخار ہے کہ نہیں ہے۔ اب جس کو منافقت اور کفر کا بخار ہے نا، اور وہ اندر کا بخار، جس کو باہر کا بخار ہے، وہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یہ بغیرت مودی ہے، یہ جو ہے نیتن یاہو ہے۔ ان کے بخار تو ان کے ظاہر سے کفر کا بخار نظر آتا ہے۔ کچھ وہ ہیں جن کے اندر کفر ہوتا ہے اور منافقت کے لبادے میں ہوتے ہیں، ان کو کیسے پتہ کرنا ہے؟ یا رب العالمین کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا میرا قرآن جو ہے نا یہ فرق کر، یہ فرقان بھی ہے، یہ صرف قرآن ہی نہیں، یہ صرف پڑھی جانے والی کتاب ہی نہیں، یہ قرآن بھی ہے، یہ فرقان بھی ہے۔ یہ پڑھو اور صرف پڑھو گے تو تمہیں پتا چلے گا یہ حق و باطل میں فرق کیسے کرتا ہے۔ یا رب العالمین کیویں پتا لگے گا؟ کیویں پتا لگے گا؟ اندر کفر، اندر منافقت ہے، اندر دے رافضیت ہے، اندر دے خارجیت ہے، اندر دے ناسبیت ہے، اندر دے کفر تے شرک بھرے ہوئے ہے۔ رب نے فرمایا انہاں نوں آکھو وہی صرف یہ زبانی کلامی ایمان نہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان
انہاں نو آکھو انج ایمان لے کے آو جویں ابو بکر صدیق لے کے آئے نے، اپنا ایمان انج رکھو جویں امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے نے، اپنا ایمان رکھنا ہے۔ ایک پاس عثمان غنی دا ایمان رکھو، ایک پاس اپنا رکھو۔ جے تھوڑا ایمان عثمان غنی ورگا ہے پھر تسی مومن ہو، جے تھوڑا ایمان مولا علی ورگا ہے، تھوڑا ایمان حضرت بلال و سلمان ورگا، طلحہ زبیر ورگا، تھوڑا ایمان ابو ہریرہ ورگا، تھوڑا ایمان خالد بن ولید والا ہے، کہ اپنا ایمان ادھر رکھو، ادھر صحابہ دا ایمان رکھو۔ جے تھوڑا ایمان صحابہ ورگا تے مومن ہو، ورنہ یاد رکھیا جے جدا ایمان نبی دے صحابہ ورگا نہیں او دا ایمان کدی ہو ہی نہیں سکدا۔ جدا ایمان نبی دے صحابہ ورگا نہیں، نرا سجدے، نریاں داڑیاں، نرے جبے، یہ سب ڈھونگ ہے، یہ سب تماشا ہے، یہ سب ڈرامہ ہے۔ اصل ایمان اس کا ہے پہ اونج پہ جبہ نہ پایا ہوئے تیرا سینہ مدینہ ہونا چاہیے۔ جب یہود کس طرح کا ایمان تھا میرے نبی کے صحابہ کا؟ کیا وہ ڈر کے نعوذ باللہ بھاگنے والے تھے؟ کیا وہ میدان چھوڑنے والے تھے؟ نہیں، یا رب العالمین انہاں دا ایمان کیویں دا ہے؟ میرا رب آپ انہاں دے ایمان دی تعریف کردہ ہے پیا، اور یہ تعریف میں نہیں کردہ، میرے رب ذوالجلال فرماندہ ہے پیا خالق ارض و سما یا اللہ انہاں دا ایمان کیویں دا ہے؟ فرمایا انہاں دا ایمان ہے وے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، ذرا باواز بلند کہہ دو محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول۔ یہ صحابہ کا پہلا عقیدہ ہے، ارے محمد تھے نہیں، محمد ہیں۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ۔ آدم تھے، موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، یعقوب تھے، یوسف تھے، حضرت نوح تھے، شیس تھے، سب انبیاء علیہ السلام ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سردار، ہمارا ایمان، ہماری جان۔ ہم اللہ کے ہر نبی کے ماننے والے، وہ سارے مگر وہ ان کا جو ہے زمان و مکان کی قید کے ساتھ آئے، ٹائم اینڈ سپیس کی حدوں میں آئے اور اپنے وقت میں آئے اور تبلیغ اسلام کرتے رہے، خدا کا پیغام دیتے رہے، اور جب خدا کا حکم آیا تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ان کا توریت ختم ہو گئی، جو زبور منسوخ ہو گئی، انجیل ختم ہو گئی، ارے اللہ کا قرآن آیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، محمد الرسول اللہ۔ ارے توریت تھی، زبور تھی، انجیل تھی، قرآن بھی ہے، میرا مصطفیٰ بھی ہے، قرآن بھی ہے میرا، بولیے قرآن بھی ہے اور میرا مصطفیٰ بھی ہے۔ پہلا عقیدہ کہ صحابہ کا عقیدہ کہ نبی ہے۔ اگر کہیں تو میں مثال ایک دے دوں، میں عقلی والد کریم رحمتہ کی مثال دیا کرتے تھے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ یاد رکھیے گا جو تھے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے دو چیزیں لازم ہیں، یا وہ مر چکا ہو تو تھے ہے، یا اس کا حکم نہ چلتا ہو تو تب تھے ہے۔ جیسے بھٹو وزیر اعظم تھا، بھٹو وزیر اعظم، ایوب صدر، ضیاء الحق صدر، بے نظیر وزیر اعظم، نواز شریف وزیر اعظم، اب پہلے مر چکے
نواز شریف مرا تو نہیں نا؟ کیونکہ جی نا میں سیاسی گل نہیں کرنی. نواز شریف مرا تو نہیں؟ ایوب، ضیاء، بھٹو سب مر چکے؟ بولو مر چکے. لیکن آپ نے دونوں کے لیے تھے بولا ہے. بھٹو بھی تھا، ایوب بھی تھا، یحییٰ بھی تھا، بے نظیر بھی تھی، مگر نواز شریف بھی تھا. فرق یہ ہے وہ مر چکے، اس کے پاس اختیار نہیں، اس کا حکم نہیں، اس کا قانون نہیں. اور وزیر اعظم جو اس وقت عمران خان ہے وہ دلوں تے یہ جو اللہ کرے نہ ہی روے. بدقسمتی چلو کہہ لو. عمران خان وزیر اعظم ہے تو پتہ یہ چلا تھے کے لیے یا سابق ہونا ضروری ہے یا مرنا ضروری ہے. اب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں ان پہ زمین کی مٹی کو اللہ نے ان کے جسموں پہ حرام کر دیا. وہ اپنی قبر میں اللہ کی عطا سے زندہ ہیں، مگر وہ سابقہ انبیاء ہیں علیہم السلام. وہ اپنے وقت میں آئے اور اللہ کی بارگاہ میں واپس چلے گئے. ارے وہ تھے، میرا نبی جو ہے نا وہ تھے نہیں. آج بھی کلمہ پڑھے اگرچہ 14 صدیاں گزر گئی. ارے آمینہ کے لال، عبداللہ کے چن، سیدہ زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، ابو بکر و عمر کے آقا، سنیوں کے آقا و مولا ہمارے نبی 14 صدیوں سے اپنے مزار پر انوار میں ہیں. یاد رکھیے گا عیسیٰ، موسیٰ سب انبیاء تھے، میرا نبی تھے نہیں. محمد رسول اللہ میرا نبی ہے. پتہ یہ چلا ارے میرا نبی زندہ بھی ہے، میرا نبی با اختیار بھی ہے. میرا نبی زندہ بھی ہے، میرا نبی با اختیار. میرے نبی کا قانون بھی چلتا ہے، حکم آج بھی میرے نبی کا ہے، شریعت آج بھی میرے نبی کی ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. نہیں جدا جدا عقیدہ ہے میرے نال باواز بلند آکھو کوئی نبی دا غلام خاموش رہے. اے میرا عقیدہ ہی نہیں، یہ ابو بکر صدیق دا عقیدہ، عمر فاروق دا عقیدہ، عثمان غنی دا عقیدہ، مولا علی دا عقیدہ، اے طلحہ زبیر دا عقیدہ، اے بلال و سلمان دا عقیدہ، اے داتا علی حجویری دا عقیدہ، اے حضرت غوث العظم عبدالقادر جیلانی دا عقیدہ، اے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دا عقیدہ، اے عقیدہ نبی دے غلاماں والا، اے مجد الفیضانی دا عقیدہ، اے امام شافی، امام احمد بن حنبل، امام مالک دا عقیدہ، اے حضرت شیر ربانی دا عقیدہ، اے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی دا عقیدہ، اے تاجدار بریلی دا عقیدہ، اے محدث اعظم دا عقیدہ، اے تاجدار حافظ آباد پیر شبیر شاہ دا عقیدہ. تو زندہ ہے واللہ. سب میرے نال مل کے آکھو تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے، فضا گونجے تو زندہ ہے واللہ. لا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے نہیں. حالے بھی سچی پوچھو تے لطف نہیں آیا. اے جدوں بھی نبی دا ذکر کرنا ہوئے اوے زبان تے ذکر کر دیئے، مگر مزہ یود ہوندا ہے جدوں دل دی کیفیت نال بندہ ذکر کردا ہے، جدے دل وچ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت بھری ہوئی ہے. او مل کے کیا کہ جدا عقیدہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جدا عقیدہ ابو بکر عمر عثمان و علی والا ہے. او مل کے میرے نال آکھو تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ.
میری چشم عالم سے چھپ میری چشم تو زندہ ہے واللہ واللہ سانو رب دی عزت و جلال دی قسم ہے میرا نبی رب دی عطا نال زندہ ہے اپنے مزار پر انوار وچ زندہ ہے اے اہل سنت دا اے صحابہ والا 14 صدیاں دا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے واللہ واللہ میری چشمیں چھپ جانے والے صحابہ دا پہلا قیدہ محمد الرسول اللہ میرے نبی اللہ کے رسول ہیں اگے کیے انہاں دی شان انہاں دی صفات انہاں دی عظمت کیے والذین ماہو او کدی بھی نبی دا ساتھ نہیں چھڑ دے ہر حال اندر غمی ہووے خوشی ہووے کیفیت کوئی ہووے غم ہووے مصیبت ہووے جویں دے بھی حالات ہون مسجد ہووے منبر ہووے ہر جگہ تے اپنے دل انہاں دے نبی دی محبت وچ دھڑک دے رہندے نے ہر ویلے اپنے آقا نو یاد کر دے رہندے نے ہر ویلے نبی دی محبت گرفتار رہندے نے انہاں دیاں نمازاں انہاں دے روزے انہاں دے حج انہاں دیاں زکاتاں انہاں دا تے عقیدہ یہ ہوندا ہے اگر انہوں مزید مختصر کراں والذین ماہو انہاں دا عقیدہ ہوندا ہے ساڈی جڑا میرا نبی ساڈی جان تو بھی پیارا ساڈا ایمان ساڈا قرآن ساڈی نماز ساڈے روزے ساڈے حج ساڈیاں زکاتاں ساڈی جان بھی ساڈا نبی ہے ساڈا سب کچھ ہمارا تو سب کچھ ہمارا نبی ہے والذین ماہ وہ معیت مصطفیٰ میں رہتے وہ میدان ہوئے کلے بھی ہو نہ تے نبی نال ساتھ نہیں چھڑ دے ہر حال اندر ہر سب کو چونا دا پھر میں کیوں نہ آکھاں وہ منڈا دین بھی تو اس صحابہ دا عقیدہ ہے پاویں نظم چ پڑھو تے پاویں نثر چ پڑھو وہ منڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو میڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو میڈی سوم صلاۃ اذان بھی تو میریاں حج نمازاں اتے فرض فریضے ہے میریاں حج نمازاں اتے فرض مل کے میرے نال آکھو میڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو جدا جدا دین ایمان میرے نبی دی ذات آکھو میڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو میڈی سوم صلاۃ اذان بھی تو وہ میریاں حج نمازاں اتے فرض فریضے ہے میریاں حج نمازاں اتے فرض فریضے میڈا مصحف تے قرآن بھی تو جے کر یار فرید قبول کرے ہے جے کر
कर यार फरीद कबूल करें, सरवर भी तू सुल्तान भी तू। हमारा तो सब कुछ है, जरा इनू जोर नाल एक नारा ना ला लईए, हमारा तो सब कुछ, हमारा तो सब कुछ, हमारा तो सब कुछ, हमारा तो सब कुछ, हमारा नबी है, हमारा नबी है, हमारा नबी है। एवे सहाबा दा अकीदा, सब कुछ साडी जान माल हर चीज सोने लजपाल करीम आका दी। वल्लज़ीना मा, अगे फिर कुरान आंदा है अशिद्दा वलल कुफ्फार, काफरां ते सख्त ने, बड़े डाडे ने। वो नबी दा सहाबी, उनमें अगर सारी आयत पढ़े दे तो मैं फिर किसी जुमे गुफ्तगू करांगा, मगर याद रखना नबी के सहाबा अशिद्दा वलल कुफ्फार, इंज काफर होते थे। सैयदना अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो मुरीदे रसूल भी हैं, जो मुरादे रसूल भी हैं, जो नबी के सुसर भी हैं, जिनको मेरे नबी ने मांग के लिया, या अल्लाह मैनू उमर फारूक दे दे। उमर को एवें नहीं चलिया, असी नबी दी साथ मांगने, मेरा नबी होवे जिन्हें उमर दा संग मन्ने है। हाले तुम शान उमर फारूक नजर नहीं आई? ओ सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह, इंज जदों काफर आउंदे सन ना ते उमर फारूक दियां मुछां बड़ियां भारियां सन। आ जिहड़े कई बंदे आंदे ने जी बिल्कुल ही मुना छड़ो, इहदा भी किते नहीं। मुछां तुरशवानियां छोटियां कराने का हुक्म है, मुनान का हुक्म मैं नहीं पढ़िया। बल्कि हजूर वालिद करीम ने फरमान सन ना, जिहड़ा आंदे ने मुछां वड्डियां ना रखो, ये ओने जिहड़ियां लबां तो होंटां तो थल्ले आ जान कि पानी पीन लगो तो पानी दे विच लगन, वो मकरूह ने, वो कराहत है, वो नहीं होनियां चाहिए, इहदा मना है वे। मगर इंज नूं भावें इत्थों तक लै आओ, कोई डर नहीं, ना कोई शरीयत नूं फर्क पैंदा है। वो जिहड़ा बंदा मुछां वड्डियां रख ले ना, वो आंदे ने कोई बदमाश ही होना, नऊज़ बिल्ला। वो चलिया तेनू किने आख्या? उमरे फारूक तो वड्डा कोई मुत्तकी है? तकवा उथे उमरे फारूक दे कदमां ते खत्म। वो सैयद उमरे फारूक जदों सामने काफर आउंदा सी ना, ते आप खलोते हुंदे सन, ते जवान होवे उमर इब्ने खत्ताब होवे ते रोब ते दबदबा, मेरे नबी ने फरमाया शैतान उमर के साए से भी डरता है। वो शैतान राह ही छड्ड जांदा जिथे उमर दा साया पै जाए। वो उमरे फारूक इंज जदों काफर आउणा ते सैयदना उमरे फारूक इंज मुछ नूं ता देना, इंज हाथ लाना ते कुफर कंबना। ये चंगे सानू टक्कर गए नहीं जी, साडा ईमान बड़ा पक्का है। ओए उमरे फारूक वाला ईमान होवे ना, तो जो इसराइल ना गल करे तो मुछ नूं ता दे, तू उंज ही मुना छड़ियां ने, तू की उन्होंने डराना है? तो सामी ने जी कर्ज करना पिया, दुनिया के माल दौलत वास्ते नहीं। अगर वाकई तेरा ईमान वाइजा की लाला हुम आमिनु कमा मनन्नास, जे तेरा ईमान सहाबा वाला है, जदों यहूदी सामने होवन, जदों डोनाल्ड ट्रंप सामने होवे, जदों नेतन्याहू होवे, जदों जेड़ा जनरल असैम्बली च तू खड़ा होवे, ओ मुसलमान इंज अख विच अख पा के गल कर, इंज लगे जिवें मुसलमान ने बब्बर शेर खलोता होया है। काफर तेनू वेख के डर जान। ये की होया? काफर फोन करे तो तुसी लम्मिया पै जाओ। ना ना एवें चार दिहाड़े जिंदगी या दीन दा मजाक ना उड़ा, मुसलमानां नाल बगावत ना कर। रूमीए कश्मीर हजरत मियाँ मुहम्मद बख्श आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, आप फरमांदे ने चार दिहाड़े, चार दिहाड़े उम्र जवानी, ते करे ए शाम मौजा, चार दिहाड़े, वे चार दिहाड़े उम्र जवानी,
تے کر لے ایشاں موجاں وہ صدا نہیں ہے دولت رہنا تے صدا نہ لشکری فوجاں صدا نہیں ہے دولت رہنا مل کے میرے نال رکھو صدا نہیں ہے دولت صدا نہیں ہے دولت رہنا تے صدا نہ لشکری فوجاں فرعون میں 4 دہاڑے بڑیاں موجاں کیتیاں نے شداد نے 4 دہاڑے اپنی جوانی دے مزے لینے ہامون تے بڑے بڑے نمرود دنیا تے آئے نے انہاں بڑیاں بڑیاں موجاں کیتیاں انہاں اپنے لشکر اپنیاں فوجاں دی طاقت تے انہاں نے ظلم ڈھایا انہاں نے ظلم کیتے انہاں نے جڑا مسلماناں تے ناحق انہاں نو قتل کیتا اج دے فرعون اج دے نمرود اج دے شداد دور حاضر کے یزیدوں کو میرا پیغام ہے تمہاری یہ فوجیں نہیں رہیں گی سارے کدھر گیا ہٹلر کدھر گئے جو سارے میسولینی یہ سارے لوگ کدھر گئے ارے فنا ہو گئے بقا میرے رب کی ذات کو ہے ایسے اپنی فوج اور اپنے لشکر اپنی دولت پہ مان نہ کرو او عرب کے بادشاہ بے غیرتوں کیوں امت مسلمہ سے بے غیرتی اور بے وفائی کرتے ہو شرم آنی چاہیے سونے کے جہازوں میں گولڈ ٹوائلٹ سیٹس کمفرٹیبل لگزریس لائف گزارنے والوں ذرا دیکھو تو صحیح ابو لہب ابو جہل کا یزید کا حشر کیا ہوا صدا نہیں ہے دولت رہنا صدا نہیں ہے تے صدا نہ لشکری فوجاں اوے 4 دہاڑے اوے عمر جوانی تے کر لے ایشاں موجاں جدوں اللہ دا حکم آ جانے جدوں فرشتہ اجل آوے گا جدوں اسرائیل علیہ السلام آون گے تیریاں دولتاں تیرا پیسہ تیریاں جاگیراں تیری دولت تیریاں جوانیاں تیرے جہاز تیرے لشکر سب ایتھے ہی رہ جانے نے ہوئے صدا نہ نہیں اے دولت دنیا تے صدا نہ لشکری فوجاں کوئی کسی کو ہمیشگی نہیں ہے وقت آئے گا جب یہ ہر چیز برباد ہو جائے گی القاریہ ملقاریہ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے آسمان زمین الٹ دیے جائیں گے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا جنگلوں کے جانور اپنے بچنے کے لیے شہروں کا رخ کریں گے اور شہر کی مخلوق جنگلوں کو بھاگے گی پناہ لینے کے لیے مگر کہیں پناہ نہیں ملے گی پناہ ملے گی تو خدا کے فضل سے ملے گی میرے مصطفیٰ کے دامن رحمت میں ملے گی جو مسلمانوں سے غداری کرے گا اس کا حشر برا ہے وہ کتے کی موت سے بدتر مرے گا اور قبر میں جو اس کا حشر ہوگا نا اسلام سے غداری نہ کرو مسلمانوں سے غداری نہ کرو دولت دنیا کے لیے غداریاں نہ کرو تو سامین عزیز عرض کرنا پیا اپنا ایمان انجدہ رکھو جویں مسلمان مومنہ داوے جویں نبی دے صحابہ دائے اپنا ایمان انج رکھو جویں نبی دے صحابہ والا کی آندے نے اسا انجدہ ایمان نہیں لینا قالو انؤمنو کما آمن السفہاء الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون وہ مومنوں کو کہتے تھے نعوذ باللہ صحابہ کو کہتے تھے قالوا انؤمنو کما آمن السفہاء ہم نعوذ باللہ ان بے وقوفوں کی طرف ایمان لے کے آئیں
جو نہ مال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اولاد کی پرواہ کرتے ہیں، نہ جان کی پرواہ کرتے ہیں، مصطفیٰ کا نام آئے تو ہر چیز نبی کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں طریقہ، ہم عقل مند ہیں، ہم شعور والے، ہم فہم والے، ہم ادراک والے، وی آر دا انٹلیکچوئلز، بڑے وزڈم والے، ہمیں دنیا میں جینا ہے، ہم جو ہیں وہ ابھی مال اس طرح خرچ نہیں کریں گے، سمجھ کے خرچ کرنے، وہ سمجھ کے ہور تھاواں ہوندے نے خرچ کرن دیاں، نبی دی عزت ناموس تے شان تے اسلام ہوئے تے سمجھ کے نہیں، دیوانہ وار مصطفیٰ دی غلامی چ انے وار خرچ کر دیا۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ، مگر کافراں تے مشرکاں تے منافقاں نوں سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو سامنے نے جی وہ قرض کرنا پیا، یہی موقع جڑا ہے، تو سامنے جی وہ قرض کرنا پیا، یہی جڑا ہے جڑا مکے والے منافق تے کافر آندے سن، مدینے دے منافق آندے سن، یہ آج دے جڑے ایسے لوگ جنہاں نے اسلام مذاق اڑایا، جنہاں نے اسلام ملت اسلامیہ غداری کر دینے پہ، وہ بھی یہی آندے نے پہ، یہی پیغام میرے امام علی مقام لے کے آئے نے۔ آپ نے بھی فرمایا نانا اے یزید تو پلیت ہے، بلکہ امام علی مقام نے خط لکھیا جڑا کوفے دے وال، آپ نے لکھیا کہ یاد رکھو اے اللہ دے حدود نو توڑن والا ہے، اے شرابی تیزانی ہے، اے اسلام دا مذاق اڑان والا ہے، مگر یزید بھی یہی آندا سی انما نحنو مصلحون، یزید بھی اپنے آپ نو اصلاح والا سمجھدا سی، یزیدیت والے نعوذ باللہ آندے سن۔ آج بھی کچھ یزید کے ناجائز بیٹے آج بھی میرے امام کو باغی کہتے ہیں، آج بھی یہ پیغام دیتے ہیں نانا اے جو امام کو نعوذ باللہ باغی کہے وہ بھی خود باغی، اس کی ماں باغی ہے، اس کا باپ بھی باغی ہے۔ جو امام علی مقام کو باغی کہے کہ جی نعوذ باللہ انہوں نے یزید دی بیعت کر لی، بالکل جھوٹ۔ اے تو یزیدیاں بھی دعویٰ نہیں کیتا جڑا یزید دی ناجائز اولاد بھی دعویٰ کر دی۔ جی یزید تو فاسق فاجر نہیں تھا، یزید تو جو تھا وہ بڑا نیک تھا، بڑا نیک ہے۔ اپنی طرف سے اب اہل سنت کی 14 صدیوں کی تاریخ اور قرآن و حدیث کو بدلنے جا رہے ہیں یہ، اور اسی بھی آنے کہ بیکھو جی یا بندہ بیکھو جی بڑا بڑا عالم ہے، ارے ایسا عالم نہیں، وہ فسادی ہے جو اہل سنت کے اندر ایسی فتنہ اور فرقے کی بنیاد رکھتا ہے۔ ہمارے نزدیک یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید زانی تھا، یزید شرابی تھا، یزید جو تھا وہ بہن کے نکاح کو جائز قرار دینے والا تھا، وہ قرآن کی حدود کو توڑنے والا تھا، وہ صحابہ کا قاتل تھا، وہ مکے پہ حملہ کرنے والا تھا، وہ مسجد نبوی کی حرمت اور عزت کو پامال کرنے والا تھا۔ بلکہ میں اور میرے والد کریم کا عقیدہ ہے وہ کل بھی لعنتی تھا، وہ آج بھی لعنتی ہے۔ ہم نہیں یزید کے طرفدار، ہم تو حسینی ہیں، حسینیت کا نام لیتے ہیں۔ حسین کل بھی حق پہ تھے، حسین آج بھی حق پہ ہیں۔ حسین کل بھی حق تھے، حسین ہے، اور حسین کا جس طرف ہونا حق ہے، جدھر ابو بکر ہوں وہ بھی حق ہے، جدھر عمر ہوں وہ بھی حق ہے، جدھر عثمان ہوں وہ بھی حق ہے، جدھر علی ہوں وہ بھی حق ہے، جدھر سیدہ ہوں وہ بھی حق ہے، جدھر جو ہے وہ حسن ہوں وہ بھی حق ہے، جدھر حسین ہوں وہ بھی حق ہے۔ ہم ان کو ناحق کسی کو نہیں کہتے۔ انشاءاللہ 10 محرم کو میں اسی حوالے سے باغ فدق کے حوالے سے بالخصوص ذکر کروں گا کہ نہ ہم صدیق اکبر پہ تان برداشت کرتے ہیں، نہ ہم سیدہ پاک کی بارگاہ میں کوئی جسارت کریں گے۔ اللہ ہمیں حق پہ زندہ رکھے۔ اس گھرانے کو یزید کے مقابلے میں نبی کی اہل بیت اور آل کو نعوذ باللہ چھوڑتے ہو، تینوں کی پتہ ہوئے ان میں حیدر بھی ہیں، ان میں حیدر بھی ہیں، زہرا بھی ہیں، حسنین بھی ہیں۔ حیدر کراروں نے جڑے نبی دا جسم نے لاہموں کا لاہمی، جسموں کا جسمی، حضرت سیدہ نے جڑے نبی دے جگر دا ٹکڑا نے، وہ حسنینوں نے جڑے جنت دے جوانہ دے سردار نے، جڑے میرے نبی دے وچوں نے، میرے نبی دا خون نے، اس گھرانے دی عظمت کی پوچھنے پہ ان میں حیدر بھی ہے،
زہرا بھی ہیں حسینین بھی ہیں مل کے سارے میرے نال آکھو ان میں ہے در بھی ہیں زہرا بھی ہیں حسینین ایک آواز ہو کے گونجڑا کونے کونے تک کے آواز پہنچاؤ اسی نبی دے گھرانے دے منگتے اسی نبی دے گھرانے دے دیوانے اسی نبی دی اہل بیت دے کمیاں اس انہاں دی شان کی پوچھنا میں ان میں ہے در بھی ہے زہرا بھی ہے حسینین بھی ہیں کتنے اطہر ہیں کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے کتنے اطہر ہیں محمد کے اپنی آواز نال وفاداری رسول دا اعلان کرو اہل بیت رسول دی غلامی دا اعلان کرو کتنے اطہر ہیں محمد کے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے کتنے اطہر ہیں محمد کے تو سامعین جی وقار عرض کرنا پیا میرے امام علی مقام نے خط لکھیا فرمایا میں جڑا میں اللہ دی حدود دا خیال رکھن والا میں نبی دا نواسا جدو اسلام تے مشکل ویل آیا وے فرمایا آج میرے نال آو میں دین دالم لے کے اٹھے آواں میرے کوفے والے نے جواباً خط لکھے آقا آ جاؤ اسی تواڈی وفا کرانگے اسی تواڈی غلامی کرانگے اسی جڑا تواڈے نال محبت کرن والے ہاں اسی مولا علی دے بھی منن والے ہاں جناب تسی تشریف لے آو میرے امام علی مقام نے تیاریاں فرما رہنے لیکن صحابی عرض کر دینے پہ آقا کوفی ہمیشہ بے وفائی کرن والے کوفی جڑا ہمیشہ جڑا بے وفائی کرن والے کوفی جڑے نے کدی بھی جویں انہاں نے حضرت علی المرتضیٰ دا ساتھ نہیں دیتا جناب تواڈا بھی ساتھ نہیں دیون گے میرے امام علی مقام نے مشورہ فرمایا آخر امام نے اپنے ویر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ آپ نو حکم فرمایا مسلم تسی تیاری فرماو میرے نمائندے بن کے کوفے جاؤ جا کے میرا پیغام لے کے منو حالات اگر سازگار ہو منی اطلاع کرو حضرت امام مسلم نے تیاری فرما رہنے حضرت امام نے اپنے دونوں شہزادے بھی نال للہ کئی لوگ بھی تقریراں کر رہنے جی حضرت امام مسلم دے بیٹے نال نہیں سن وہ چھلیا کتاباں تے ہی آندیاں نے کوئی ایسی منفرد گل نہ کر جڑی اہل سنت دے اندر افتخاق اور انتشار دا سبب بنے جڑیاں کتاباں موجود نے انہاں ساریاں کتاباں چ لکھیا ہویا ہے حضرت امام مسلم تیاری فرما کے شہزادیاں نو تیاری کروا رہے نے جدوں امام نکلن لگے امام مسلم دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے زارو قطار روندے نے پے امام علی مقام نے فرمایا اے میرے مسلم دسو کیوں رو رہے وہ اپنے گھر والیاں دی جدائی تو رو رہے ہو یا رستے دی مشکلات تو عرض کیتی آقا نہ مینوں کوئی نہ گھر والیاں دی فکر ہے نہ مینوں جڑا رستے دیاں تکلیفاں تے مصیبتاں دی فکر ہے میں تے تاں رونا کبھی فجر دی اذان ہوندی ہے میں مسجد آواں تہاڈی زیارت کر لینا وا ظہر دی اذان ہوے میں نماز واسطے آونا نالے جناب دی مقتدی بن کے نماز پڑھنا نالے نبی دے نواسے دے چہرے دی زیارت کرنا وا میں صبح شام ویندا رہنا وا ہن میں جڑا چلا جاواں گا آقا مینوں ہور کوئی پرواہ نہیں مگر میں تہاڈی جدائی مینوں مار دیے پئی آقا میں کیویں تہاڈے تو دور کیویں رواں گا میرا تے ایک پل بڑا مشکل گزردا ہے میرے امام نے دعا فرمائی امام مسلم تیار ہو کے مختصر کرنا کیونکہ جمعے دا وقت بڑا قلیل ہے امام مسلم نکل دینے پہ چل دیاں جدوں کوفے پہنچے نے پہلے دن 12,000 یا 18,000 کوفی میرے امام
मुस्लिम दी बैत करदा है पिया। मेरे इमाम ने देखा हालात साजगार ने, खत लिख दिता आका आ जाओ, ये सारे मौला अली दे मनन वाले, ये सारे इमाम उल अंबिया दे गुलाम ने, ये हक वास्ते खड़े होने वास्ते तैयार ने। इधर इमाम मुस्लिम ने खत लिखिया, उधर बदबख्ता ने यजीद नूं इत्तला की थी। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद वो जड़ा नुमाइंदा गवर्नर बन के आ गया, गवर्नर नूं जड़ा हाज़र नूं माजूल कर दिता। वो कहन वालियो कि जी यजीद दा कसूर कोई नहीं, उन्हां नूं पुछो इब्ने ज़ियाद नूं गवर्नर क्यों मुकर्रर कर दिता गया। इब्ने ज़ियाद नूं पैगाम दिता या इमाम मुस्लिम नूं बैत ले लै, या इलाका बदर कर दे, या नऊज बिल्ला शहीद कर दे। इब्ने ज़ियाद इस मकसद वास्ते आया। उधर जड़ा सारे कूफे वाले इमाम अली मकाम दी आमद दा इंतजार कर देने पे, इधर इब्ने ज़ियाद उस रस्ते वल्लों काली पग बन के सवारी ते सवार हो के अपना मुंह छुपा के शाम दे करीब जदों दाखिल हुंदा है पिया, लोकां समझिया हुसैन इब्ने अली आ गए ने, लोकां समझिया सैयदा ज़हरा दे लाल आ गए ने, लोकां समझिया नबी दा पुत्र आ गया। मरहबा मरहबा या हुसैन दे नारे लग देने पे, लेकिन वो लईन अपना चेहरा छुपा के जदों जड़ा गवर्नर हाउस दे करीब पहुंचिया, चेहरे तो कपड़ा हटाया, लोकी हैरान हो गए। हमेशा धोखेबाज ने जिन्हां ने नबी दी औल नूं भी धोखा दिता। एक तवील खुतबा देंदा है पिया, खबरदार मेरे कोल यजीद दा खत मौजूद है, अज तो बाद मैं गवर्नर हाँ, जिसने इमाम मुस्लिम नूं पनाह दिती, जिन्हें मदद की थी, ओदा घर जला दिता जाएगा, ओदे बच्चे कतल कर दिते जाएंगे। मुख्तसर करना, मेरे इब्ने ज़ियाद ने खुतबा दिता। अगला दिन तलू होया, इमाम मुस्लिम ने जदों मरकजी मस्जिद वल जांदे ने पै ज़ोहर दा वक़्त है, जेड़ा शदीद गर्मी है, कूफे दे बाजार ने सुनसान पै होए ने, जिते हज़ारां लोग कदी कदमां ते गिरदे ने, कदी हाथ चुमदे ने, कदी सलामा करदे ने, कदी बच्चियां दे सिर ते हाथ फेरांदे ने कि बरकत मिल जाएगी, मगर सारे बाजार खाली ने। अजान खुद ही मेरे इमाम ने अजान दी, मगर हय्यालुस सलाह दी आवाज सुन के कोई नहीं आया। मेरे इमाम ने वेख्या कल्ले सैयद मस्जिद दे अंदर मौजूद है, एक छोटी उम्र दा बच्चा आया। इमाम मुस्लिम ने फरमाया बेटा अज सारे मुसलमान किथे गए ने? अर्ज की आका की दसा, रात इब्ने ज़ियाद आ गया वे, सारे तुहाडी बैत तोड़ दी है, सारे इनकार कर दिता है। मेरे इमाम मुस्लिम ने अल्लाह दी बारगाह सजदा कीता, मेरे मौला जिवें तू राजी उवें तेरे नबी दी औलाद राजी है। मौला जिवें तू राजी उवें तेरे नबी दी औलाद राजी है। मेरे सैयद ने सज नमाज पढ़ के जदों निकले ने, गर्मी के अंदर नाजक नरम शरीर सखीदा जिवें चंबे दियां कलियां, ओए अग पई बरसे वक्त दोपहरे सड़ गईयां नाजक तलियां, ओए लोकां कूफियां बंद दरवाजे कीते, कोई दिल दा हाल नहीं पुछदा, ओए तन्हा वीर हुसैन दा फिरदा विच कूफे दियां गलियां, तन्हा वीर हुसैन दा फिरदा विच कूफे दियां गलियां। इमाम मुस्लिम चलदियां चलदियां जांदे ने पै, जाके जड़ा कोई तलाश करन देड़ा सहारा देने वाला नहीं, कोई पानी पिलान वाला नहीं। मेरे इमाम हानी बिन उरवा दे घर गए ने। हानी बिन उरवा दे घर जदों पहुंचे ने, दरवाजे ते दस्तक दी। हानी बिन नबी दा गुलाम है, कहन लगा हजूर आ जाओ, मेरी ते खुशकिस्मती है। सारा मुद्दा बयान फरमाया। हानी अर्ज करन लगे जुनाब तुसी फिक्र ना करो, ए इब्ने ज़ियाद मेरा बड़ा बेली है, मैनू जदों पता लगेगा मैं बीमार हाँ, जदों आवे जुनाब इनू कतल कर देना। मैनू नबी दी अहले बैत तो ज्यादा अपनी जान अजीज नहीं, वरना ये जड़ा लईन जुनाब नू तकलीफ देवेगा, इहदे इरादे ठीक नहीं। मेरे इमाम हजरत इमाम मुस्लिम ने इत्तिफाक किया, शाम दा पैगाम खलिया, शाम दा इशा दा वक्त आया। इब्ने
जियाद हानी बिन उरवा नूं मिलन वास्ते आ रहा वे, आके जदों बैठ गया तय होया जदों मैं दस्तार उतारा हजूर तुसी आके दा सर कलम कर देना। हजरत इमाम मुस्लिम एक ओट दे अंदर छुपे हुए ने, हजरत हानी ने जेड़ा बुलाया इब्ने जियाद नूं बिठाया, 3 दफा अपनी दस्तार उतारी मगर इमाम मुस्लिम नहीं निकले। जदों इब्ने जियाद चला गया अर्ज करदा हजूर बड़ा अच्छा वेला सी, तुसी आउंदे नूं कतल कर देंदे। इमाम मुस्लिम ने फरमाया ना ना मैं हुसैन इब्ने अली दा वीर हां, मैं नबी दा गुलाम हां, मैं मोमिन हां, मोमिन किसे नूं धोखा दे के कतल नहीं करदा। अर्ज करदे ने जुनाब ये धोखेबाज तुहाडे नाल कदी भी रियायत नहीं करनगे। मेरे इमाम ने बहरहाल मुख्तसर करना जदों हानी बिन उरवा ने जेड़ा मिन्नत समाजत कर लईए पता लगा इब्ने जियाद नूं हानी बिन उरवा ने मेरे खिलाफ साजिश की हुई है, पर बुलवाया बेइज्जत करन दी जसारत करदा है पिया, गिरफ्तार करदा है पिया। उधर इमाम मुस्लिम निकल देने पे मगर जिवें ही इब्ने जियाद दा दरबार आया सारे कूफी फिर साथ छड़ देने पे एक एक करके कल्ले में सारे चले गए। हजरत इमाम मुस्लिम तनहा रह गए ने। मेरे इमाम फिर उथों निकल देने पे या चल देने, खाना खिलान वाला कोई नहीं, पानी पिलान वाला कोई नहीं। मेरा इमाम चलदियां चलदियां एक दरवाजे ते एक माई खड़ी है तूआ नाम दी, मेरा सैयद ओदे दरवाजे ते पहुंचे ने, फरमाया मैनू पानी पिला दे। उन्हें समझा कोई मुसाफिर है, प्याला पानी दा पिलाया। मेरे इमाम पानी पीता ओदे दरवाजे ते बैठ गए ने। ए दरवाजे ते बहन वाला मेरे हुसैन दा वीर है, ए अली दा भतीजा वे, जिदे दर ते कायनात बहिंदी है। अज उम्मत दे दरवाज़ियां ते बैठे हुए ने जिन्हां दे दर तो कायनात खैरात लैंदी है। मेरा सैयद उस बीबी दे दरवाजे ते बह गया, बीबी पुत्र दा इंतजार कर दी है पई। मेरे इमाम ने जेड़ा बैठे ने बीबी कहन लगी ओए अल्लाह दे बंदिया लोकां दे बूहे अगे नहीं बईदा, इथे सदा इथे नहीं बईदा, लोकी गल्लां करनगे, शरीफ ज़ादे लोकां दे दरवाज़ियां ते नहीं बईंदे। मेरे इमाम दी अखां विच आंसू आ गए। फरमाया बीबी की दसा ओए शराफत देन वाला साडा घराना है, असी सैयद मैं हुसैन इब्ने अली दा वीर हां। बीबी कदमां ते गिर गई, अर्ज कर दिया का फिर दरवाजे ते ना बवो, ए तुहाडी कनीज दा दर है, ए ओदा घर है, प्लीज तशरीफ ले आवो। सही ओने अर्ज कीती, मेरे इमाम रुक गए मगर ओदा बेटा ना हंजार है, ओ बड़ा जड़ा लई ने, ओनू पता लगा इमाम है मुस्लिम घर विच ने, दुनिया दे माल दुनिया दी दौलत ओंदे दुनिया दे पैसे वास्ते ओने जाके इब्ने जियाद नूं इत्तला करदा है पिया। फजर वेले मेरा सैयद नमाज वास्ते उठे ने, बाहर घोड़ियां दे सुम्मां दियां आवाज़ां आ रही ने। इमाम मुस्लिम ने जेड़ा वेख्या पता लग गया आखिरी वेला आ गया, घेरा पै गया वे। मेरे इमाम ने जल्दी नाल नमाज अदा की, बीबी कदमां च गिर गई, आका मैंने रोजे क़यामत मैनू माफ कर दिया जे, मेरा बेटा बेवफा निकली आए। मेरे सैयद ने फरमाया बीबी फिक्र ना कर, अल्लाह सब दियां नीयतां जानदा वे। मेरे इमाम ने जिर्रा पहनी, तलवार पकड़ के बाहर निकल आए। जितने कूफी आए सन कईयां नूं मेरे इमाम ने वासले जहन्नम कीता, दौड़ गए, दोबारा जेड़ा फौज लेके आ गए। इमाम ने तलवार चलांदे ने पे, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। इमाम मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने तलवार ऐसी चलाई कि हैदर करार की जो है वो जुल्फिकार याद आ गई। आखिर की होया सारिया ने घेरा पाया, मेरे इमाम दे गिरद घेरा पा लिया वे, कोई करीब नहीं आउंदा। छत्तां ते चढ़ के इमाम मुस्लिम नूं पत्थर मार देने पे, एक पत्थर मेरे सैयद दी पेशानी ते लगा, दूसरा मेरे सैयद दे रुखसार ते लगा। मेरे इमाम दे जेड़ा चेहरा जख्मी होया, बीबी वेंदी है पई ओ तेरा अल्लाह करे तू मर जांदा जिन्हें मेरे सैयदां नूं तकलीफ दिती है। मेरे इमाम नूं वेखिया, जदों मेरे इमाम उस पत्थर दी चोट नाल जमीन ते बैठे, एक जालिम ने तलवार मारी, मेरे इमाम दे होंठ भी कट गए ने, दंद मुबारक शहीद हो गए ने। बीबी
बीबी ने पानी दा प्याला लैके आइए, आका मैं यही कर सकनी हाँ, पानी नोश फरमा लो। मेरे इमाम ने मुंह नू लगाया मगर खून पानी जड़ा एक हो गया वे। सैयद ने प्याला रख दिता, दूसरा प्याला आया, फिर खून नाल भरिया गया। मेरे इमाम ने फरमाया बीबी हुण पानी ना लैके आई, मैनू तकदीर नजर आ रही है, मैं दुनिया तो इंज प्यासा जावांगा। हाले मेरे इमाम प्याला जमीन ते रख देने पे एक जालिम ने नेजा मारिया जेड़ा मेरे सैयद दी पुश्ते लगा। इमाम मुस्लिम जमीन ते गिर गए ने। ओए जख्मी अली दे लाल नू हथकड़ियां पै गईयां, बेड़ियां पै गईयां ने, जिन्ना जहन्नम दियां बेड़ियां खुलवाड़ियां ने, ओ दुनिया दियां बेड़ियां पा के कूफे दे बाजार लोग तमाशाई बन गए ने। इब्ने ज़ियाद दे दरबार विच ले आए ने। मेरे इमाम ने फरमाया लईना, कहन लगा या बैत कर ले या फिर जरा शहादत वास्ते तैयार हो जा। मेरे इमाम मुस्लिम ने फरमाया ओ जिन्हें हुसैन दी बैत कीती होवे ओ यजीदियां दी बैत नहीं करदा, जिहड़ा हुसैनी होवे ओ यजीदी फिकर नाल नहीं हुंदा। मेरे इमाम मुस्लिम ने जो इनकार किया आपनू जेड़ा है उस हालत के अंदर छत ते लै गए। एक तलवार चली, सैयद दा सर भी कटिया गया, लाशा जेड़ा महल की छत तो कूफे दे बाजार विच गिर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे इमाम ने वसीयतां फरमाइयां सन जो मैं ते टुर जावां मेरे ते कर्जा ओ घोड़ा वेच के जिर्रा वेच के अदा कर देना। मैं इमाम नू खत लिखिया होया है, मेरे सैयद नू खत लिख देना आका कूफियां ते जेड़ा एतबार ना करिया जे। मेरे नाल दो छोटे छोटे मेरे लाल आए ने, ओ मेरे तो बाद यतीम होवन गए। ओ नाना नबी ने फरमाया यतीमां नाल प्यार करीदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे इमाम मुस्लिम ने फरमाया इमामुल अंबिया दा फरमान है जड़ा यतीमां नाल मेहरबानियां करेगा क़यामत दे दिहाड़े मेरे नाल होवेगा। मेरे यतीम बच्चे ने उन्हां दा ख्याल करिया जे, उन्हां नू वापस मदीने छोड़ आया जे। मेरे इमाम दी शहादत हो गई है, बच्चियां दी तलाश शुरू हो गई है। काजी शुरैह दे घर बच्चे आराम करते ने पे, रात नू काजी ने जुदाया अर्ज की कदी मत्था चुमदे ने कदी जुल्फां संवारदे ने। शहजादे अर्ज करते ने का चाचू जी असी किन्ने दिनों तो थोड़े घर मगर इंज तुसां साडे नाल प्यार नहीं कीता, इंज सानू सीने दे नाल नहीं लाया, इंज साडे नाल मत्थे नहीं जे चुमे। काजी शुरैह हाथ जोड़ के अर्ज करते ने ओए मैं गुलाम ते है या ओ सैयद ज़ादो तुसी शजे यतीम हो गए हो, ताडे बाबा दुनिया तो इंतकाल कर गए। अर्ज की तुसी यतीम हो गए, इमाम दी शहादत हो गई है। बच्चे जड़े चीख के गले लग गए ने काजी जी हुण असी मदीना शरीफ किवें जावांगे। मेरे काजी शुरैह ने बेटे नू वसीयत की, कुछ नजराना दिता, असद नू आख्या ला इन्हां नू मदीने दी राह ते पा दे। काजी शुरैह दा बेटा असद लैके निकलिया, काफला दूर चला गया। असद ने दूरों वेख्या ओ धूड़ थुम्मी हुई है, फरमाया बेबे शहजादे दौड़ के काफले शामिल हो जावो। मगर तकदीर आंदी है ना ना इन्हां दा भी वक्त आ गया वे। सारी रात सैयद दौड़ते रहने की होया लेकिन काफला दूर निकल गया है। जेड़ा जेड़ा कि शुरता एक जेड़ा फौजी सिपाही गिरफ्तार करदा है, नन्हे शहजादियां नूं हथ कड़ियां लगदियां ने, जेल चले जांदे ने। मगर जेल दा दरोगा शकूर भी नबी दी आल दा मनन वाला है, वो भी अंगूठी दे के अर्ज करदा है मेरा वीर कादसिया रहिंदा है, तानू मैं रस्ते ते पा देना, ओदे कोल चले जाना, उन्होंने अंगूठी विखा देना, तानू मदीना शरीफ छोड़ आएगा। दूसरी मर्तबा सैयद निकलते ने मगर तकदीर आंदी है ना ना
ہن تدبیراں نہیں چلنیاں، تقدیر جیڑی آ گئی ہے۔ شہزادے پھر دوڑ دینے، صبح دا سورج نکلدا ہے پیا، ویکھیا پھر کوفے دے بازار نظر آوندے نے پے۔ دونوں شہزادے خوف زدہ ہو کے ایک درخت چشمے دے کنارے او دی کھوہ وچ بیٹھ گئے نے۔ ایک بی بی پانی پھرنے آئی ہے، شکر دوپہر دا ویلا ہوندا ہے پیا، ساری رات دے تھکے ہوئے پیاسے بھوکے سید خواب وچ اپنے بابا دی زیارت کر دینے پے، گلے وچ باواں پا کے عرض کر دینے پے، ابو جی اسی کوفے دے بازاراں وچ رل گیا، ابو جی کوئی ساڈے نال پیار کرن والا نہیں رہ گیا، ابو جی اسی مدینہ شریف کیویں جاواں گے؟ دونوں شہزادے رو رہے نے۔ بی بی نے ویکھیا اس شکر دوپہر کدی ماں دے پتر نے جڑے ایتھے بیٹھے ہوئے نے، قریب گئی، جدو شہزادیاں نے ویکھیا ڈر کے آکھیا بی بی نہ ماری، اسی مسافر بھی آ، اسی یتیم بھی آ، یتیماں نو ماری دا نہیں۔ اللہ اکبر۔ دونوں شہزادے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے، بی بی نہ ماری، سانو جیل وچ بند نہ کری، اسی مسافر بھی ہاں، اسی یتیم بھی ہاں، اسی نبی دی اولاد بھی ہاں۔ بی بی نے ویکھیا پکڑ کے پیار کیتا، گھر لے گئی، جے گھر جا کے مالکن نو کہن لگی میں چمنستانے دی سالت دے 2 پھل لے کے آئی ہاں۔ بی بی نے پوچھیا کون نے؟ کہن لگے اسی امام مسلم دے شہزادے ہاں، اسی علی دی اولاد ہاں، اسی نبی دی اولاد مگر یتیم ہو گیا۔ بی بی بھی پیار کیتا، کھانا کھلایا، زلفاں سواریاں، جڑا سلا دیتا، وہ حارس دا خامند گھر نو آیا، کہن لگا اپنی بیوی نو کہن لگا کدی مینوں مسلم دے پتر مل جاون میں مال والا ہو جاواں گا، امیر دولت والا ہو جاواں گا، میری زندگی سوکھی ہو جائے گی۔ بی بی کہن لگی بے ایمانہ نہ کر، او دنیا دی دولت آنی جانی یا کتے نانا امام الانبیاء ناراض نہ ہو جاون، کتے حسنین دا نانا ناراض ہو گیا جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ چھڑک کے جڑا کہندا خاموش ہو جا، تینوں کی پتہ ہووے اتنی دیر شہزادے دوبارہ خواب اندر اپنے بابا دی زیارت کر دینے پہ، کدی نبی دی زیارت ہوندی ہے پئی۔ امام مسلم فرما رہے نے بیٹا میں تھوڑا انتظار کرنا وا پیا۔ دونوں شہزادے باپ نال پیار کر دینے، وہ چڑے رونا گریا ازاری ہے، آنکھ کھل گئی ہے۔ حارث جڑا دوڑ کے اندر گیا، دونوں نو ویکھیا، پوچھیا کون؟ جواب دین لگے شاید بھی اہل بیت دا منن والا ہے، شاید بھی جڑا نبی زہرا دی اولاد دا غلام ہوے گا۔ کہن لگے اسی امام مسلم دے بیٹے ہاں۔ کک نو بالا تو پکڑ دے، دوجے نو تھپڑ مار کے آندا ہے سارا دن تلاش کر داریا تسی میرے گھر لیٹے ہو۔ بی بی قدمہ چ گر گئی، اے ظالمہ نہ مار، سید زاد یعنی ستائی دا نہیں، قدمہ چ گر گئی ظالمہ نہ مار، اے علی دی پتر دی، اے نہ مار میرے نبی دی اولاد دی، اے سید زادے دی نہ مار، یتیمانو ماری دا نہیں، تو تے مردے ویغ حجاب اٹھ گئنی، تربت زہرا ہل گئیا۔ کہن لگی ویک مدینہ طیبہ دے اندر شہزادی کونین دے مزار دا ہل جانا، اے ظالمہ نہ مار، ارے سید ہے اپنی بیوی نو زخمی کر دے، دونوں شہزادوں نے جامع شہادت نوش کیا، مگر پیغام دے گئے کہ نبی کے دین پہ سب کچھ قربان ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اور 10 محرم کو تفصیلی اللہ کے فضل و کرم سے شہادت بیان ہوگی۔ کوئی شخص اس دن گھر میں نہ بیٹھے، اپنے بچوں کو لے کے، بزرگوں کو لے کے
سب کو لے کے آپ آئیں اور میرے آقا حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور آگے فکر حسینی اور بیت حسینی میں شامل ہو جائیں. اللہ پاک آپ کو حفظ و امان